ہمارے وسائل بھی ہمیں نہیں نکالنے دیتے. بلوچستان میں جو کوئلہ ہے، میں نے ایک ماہر معیشت سے سنا، کہہ رہا اتنا کوئلہ دریافت ہو چکا ہے اگر نکال لینا 200 سال تک فری بجلی پاکستان کو ملے گی. 200 سال کا ذخیرہ تو دریافت ہو چکا ہے، لیکن بڑی قوتوں بڑی طاقتوں کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ کو یہ کوئلہ نکالنے کی اجازت نہیں. اور وہ ان کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں، اس سے ماحول خراب ہوگا، آلودگی پھیلے گی. حالانکہ کئی ملکوں میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے، ان میں آلودگی کا خطرہ، اس کو خطرہ نہیں سمجھتے. تو بہت کچھ ہے ہاتھ بندے میں. سونا بلوچستان میں اتنا دفن ہوا ہے. یہاں ایک ڈاک یارڈ میں کام کرتے تھے، کہتے راتوں رات ہمیں اطلاع ملی کہ جی حکومت، کافی پرانا واقعہ ہے، تو سونا نکالا، اس کی پلیٹیں جا رہی تھیں کنٹینر میں. اتنا سونا بلوچستان سے نکلا تھا. کہنے راتوں رات وہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کوئی وہ بک گیا، کوئی اس وقت جو لیڈر ہوگا ہمارا، تو وہ گورنمنٹ نے یا سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، وہ سیل کر دیا. وہ سیل پڑا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے، وہ کوئی بھی نہیں کھول سکتا. تو یہ جب تک چور اچکے جو ہمارے ہی ہاتھوں کی پیداوار ہیں یہ مسلط رہیں گے اور کچھ ان کی طرف سے ہیں، تو میرا بھائی، اور جو اچھا آئے گا اس کو چلنے نہیں دیں گے. وہ جو بھی اچھا آتا ہے، اتنی پابندیاں سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اسی کو بدنام بھی کر دیتے ہیں. اب جس کو بدنام نہیں ہونا چاہیے وہ بدنام ہے، جو بدنام ہونا چاہیے وہ بدنام نہیں. الٹا سسٹم سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں، اور ہم بیوقوف ہیں، جو فیس بک پر آئے گا اس پہ ایمان لے آتے ہیں. تو بڑا گندا معاملہ ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی، اللہ نے ہمیں ایک سیدھا راستہ بتایا، وہ انگریز کا راستہ نہیں ہے، وہ اسلام کا راستہ ہے. ہمیں اسی راستے کو فالو کرنا ہے اور انگریزوں کی ترقی سے متاثر نہیں ہونا. ترقی کی کوشش ضرور کرنی ہے، لیکن یہ کوئی ترقی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو برحق سمجھنا شروع کر دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شکر الحمدللہ.